اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ امام کے پیچھے با جماعت نماز میں مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، کون سی نماز میں پڑھے اور کون سی نماز میں نہ پڑھے، اس بارے میں اس عالم دنیا میں میری معلومات کے مطابق چار آراء ہیں، چار طرح، چار قسم کے مسلمان موجود ہیں۔ ایک وہ جن کا موقف یہ ہے کہ نماز جہری ہو یا سری ہو۔ جہری سے مراد جن نمازوں میں امام بآواز بلند تلاوت کرتا ہے، جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعۃ المبارک، عیدین، ان نمازوں میں، اور سری نمازوں سے مراد ظہر، عصر کی نماز، جن نمازوں میں امام آہستہ دل میں تلاوت کرتا ہے، آواز نہیں ہوتی اس کی۔ ان جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، ہر نماز میں امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ امام سری نمازوں میں چونکہ آہستہ پڑھتا ہے، ان نمازوں میں جیسے ظہر و عصر میں امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور جہری نمازوں میں نہ پڑھے، جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعۃ المبارک، عیدین کی نمازیں، کیونکہ امام اونچا پڑھ رہا ہے اس لیے مقتدی پیچھے نہ پڑھے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہو تو وہ آیت کے آخر میں وقفہ کرے گا، سانس لے گا، رکے گا۔ جتنی دیر وہ رکے اتنی دیر میں مقتدی وہ آیات پڑھ لے جو پڑھ کر امام نے سانس لیا ہے۔ بطور مثال امام پڑھے اگر الحمدللہ رب العالمین، اب جو امام رکے، سانس لے، اتنی دیر میں مقتدی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھ لے، اور آخر میں جب امام ولضالین کہے تو جتنی آیات سورۃ الفاتحہ کی مقتدی پیچھے نہیں پڑھ سکا وہ آیات اب اس وقفہ میں پڑھ لے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، ہر نماز میں مقتدی سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ چوتھی رائے ہے۔ ان چاروں آراء میں سے احناف، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر چلنے والے دنیا میں زیادہ بھی ہیں، ان کی اکثریت ہے، اور وہ ان کا پہلا مسلک ہے، پہلی رائے ہے کہ نماز سری ہو یا جہری ہو، امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ ان کے دلائل قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث شریفہ بھی ہیں اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں۔ لیکن ایک بات سن لیجئے کہ ان چار آراء میں سے جو جس رائے پر عمل کرے، نماز سب کی سب کے پیچھے ہو جائے گی۔ نماز کا اعادہ ضروری نہیں، لوٹانا ضروری نہیں، اور یہ فتویٰ نہ کوئی دے کہ فلاں عمل غلط ہے۔ ہاں، ترجیح ایک عمل کو ہے، ایک راجح ہے، ایک مرجوح ہے، ایک اولا ہے، ایک عدم اولا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی پہلی آیت جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو، جب بھی نماز میں قرآن کریم، نماز ہو یا جمعۃ المبارک کا خطبہ ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیہ فی الصلاۃ، کہ یہ آیت کریمہ نماز اور خطبہ کے بارے میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم پڑھا جائے،
متوجہ ہو کر سنو، اور وانصتو اور خاموش رہو۔ اب امام بآواز بلند پڑھ رہا ہے تو مقتدی اگر پڑھے گا تو نہ وہ خاموش ہوا، نہ اس نے متوجہ ہو کر قرآن کو سنا، تو دو خلاف ورزیاں ہو گئیں۔ اور اگر امام آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے جیسے ظہر و عصر کی نماز میں، تو اگر مقتدی پیچھے پڑے گا اس نے ایک حکم کی خلاف ورزی کی کہ وہ خاموش نہیں رہا۔ امام گو آہستہ پڑھ رہا ہے لیکن تلاوت تو کر رہا ہے، مقتدی کو حکم تھا کہ وہ خاموش رہے، اس نے خاموشی توڑ دی، اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور دوسری آیت کریمہ اس بات کی دلیل میں سورہ قیامہ کی آیت ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ رب العالمین نے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے حبیب جبریل امین آ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھیے نا، زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیجیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل امین قرآن پڑھیں آپ اس کو خاموشی کے ساتھ متوجہ ہو کر سنیں، اس کی اتباع کریں، ذہن میں تو ضرور بٹھائیں لیکن ساتھ ساتھ پڑھیں نہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس لیے کہ میں رب العالمین کی ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن کو بٹھا دینا۔ ثم ان علینا بیانہ، میں رب العالمین صرف آپ کو قرآن کریم یاد نہیں کرواؤں گا، آپ کے سینے میں اسے صرف جاگزی نہیں کروں گا بلکہ قرآن کریم کا ترجمہ، مفہوم اور تشریح بھی میں رب العالمین آپ کے سینہ اطہر میں محفوظ کر دوں گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی کو خاموشی کے ساتھ جہری نماز میں سننا چاہیے اور سری نماز میں خاموش رہنا چاہیے۔ اور آخری گزارش، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے امام کے ذمہ داریوں کو الگ بیان کیا، مقتدی کی ذمہ داریوں کو الگ بیان کیا، اور اس حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک جملہ، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام پڑھے، اے مقتدی تمہاری ذمہ داری ہے، فَأَنصِتُوا، تم خاموش رہو۔ اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، اے مقتدی آپ نے آمین کہنا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ امام جب قرأت کر رہا ہو، تلاوت فرما رہا ہو، تو مقتدی کو پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر دوسرے مسلک والے کا احترام ادب کرتے ہوئے اپنے امام کی بات کو اپنانے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس اختلاف کو اس حد تک یہ ہے اللہ ہمیں وہیں تک رکھ کر دلوں میں، ذہنوں میں ایک دوسرے کا احترام، ادب، لحاظ رکھتے ہوئے اللہ اخلاص اور خلوص سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔